گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف زی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پازیٹیو تھنکنگ، اور آج اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ بیڈ انٹینشن یعنی بری نیتوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو کوئی اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اس میں 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن میں صنعاء نامی شہر کے 2 کوس دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا، جس کا مالک بہت نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھل توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلا لاتا اور اعلان کرتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا گرے وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مسکینوں کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک ایک دن مر گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک بن گئے۔ 3 بیٹے کنجوس تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سارے پھل وہ لے کے چلے جائیں گے اور یوں ہماری روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ 3 بھائی نے یہ طے کیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی ہم باغ میں چلے جائیں گے اور پھل توڑ لیں گے اور فقراء اور مسکینوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی بد نیتی کی نحوست کو ساتھ لیے نکل پڑے، اور ان کی نحوست کا اثر کچھ یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیجا جس نے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ان لوگوں کو ان کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ منصوبے کے مطابق آدھی رات کو پھل توڑنے کے لیے نکلے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ جب یہ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو جلے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول اٹھا، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ مگر ان 3 بھائیوں میں ایک سمجھدار شخص تھا، وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ جیسی نیت کی تھی ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو اور اچھی نیت کر لو، ورنہ تم تمہارے باغ کے پھلوں سے محروم رہ جاؤں گے۔ ان 3 بھائیوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی اور اچھی نیتیں کی، اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، امید ہے کہ ہمارے رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر پھل عطا فرما دیے جو بہت بڑے بڑے تھے، اور اس میں سے ایک انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک پورے انگور کے گچھے کو، ایک خوشے کو اٹھانے کے لیے ایک کھچر یعنی گدھا لگتا تھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بری نیتوں
کی کیسی نحوست ہے۔ جب بندہ اپنے کسی کام میں بری نیت کرتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ دنیا میں اس کی نحوستیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ نگیٹو مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں اور وہ اکثر نگیٹو ہی سوچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو انٹینشنز ہوتے ہیں، ان کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اس کی نیتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوئی تو اس کو اس کی برکتیں ملتی ہے، اور اگر نیت خراب ہوئی تو اس کو اس کی نحوستیں ملتی ہے۔ بری نیت انسان کے اچھے عمل کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ بری نیت والا انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں بری نیتیں کروا دیتا ہے، مگر وہ نادان انسان، اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میری نیتیں اچھی نہیں ہیں، میری نیتیں خراب ہیں۔ انگلش میں ایک محاورہ ہے، یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو، یعنی تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تمہیں کن باتوں کا علم نہیں۔ علم دین سے دوری کی وجہ سے، اچھی صحبت کی دوری کی وجہ سے، برے دوستوں میں رہنا، گناہوں والے ویڈیوز، فلمز دیکھنا، فضول ناولز پڑھنا، انسان کی کچھ ایسی بیڈ ہیبٹس ہے جس سے انسان جو ہے اس کی سوچ نگیٹو ہو جاتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کی نیتیں خراب ہو جاتی ہے، اور وہ نفس و شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے ہر کام میں بری نیت کو داخل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کی اچھی برکتیں ملے گی، اگر نیتوں میں خرابی ہوگی تو اس کی نحوست دنیا میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور آخرت میں بھی۔ بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں تو حکایت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان بادشاہ کو نہیں جانتا تھا۔ میزبان نے شام کو اپنی گائے کا دودھ دھویا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ایک گائے سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکلا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی۔ دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا۔ بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان کہنے لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، بادشاہ نے ظلم کرنے کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو بڑا احساس ہوا، اور اس نے دل ہی دل میں اپنی نیت تبدیل کر لی اور اپنے اس بری نیت سے توبہ کر لی۔ اب جب دوبارہ دودھ دھونے کے لیے اس بادشاہ نے اسے حکم دیا تو جب دوبارہ دودھ دھویا گیا تو جتنا پہلے دن دودھ نکلا تھا اتنا ہی دودھ واپس اسے مل گیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، بری نیت دل میں کرنے سے کیسی نحوست ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ بری نیتوں کی وجہ سے دنیا میں ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ بری نیتوں کی نحوست کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنی بری نیتوں کا پھل دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین، ہم غور کریں کہ ہم نے بھی کچھ ایسے کام کیے ہیں جس میں ہماری نیتیں بری ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص گھر بنا رہا ہے اور گھر کے قریب میں خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اب وہ گھر بناتے بناتے اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے خالی پلاٹ کو دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس نے اپنی جو گھر کی جو حد ہے وہ بڑھا دی، وہاں سیڑھیاں نکال لی اور وہاں دھیرے دھیرے اس پلاٹ پر تھوڑا قبضہ جما لیا۔ ناظرین، یہ کسی کے پلاٹ پر قبضہ جما لینا، کسی کا حق مار دینا، یہ بہت برا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے کہ جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا پیسہ دبا لیتا ہے، کسی کا قرضہ دبا لیتا ہے، کسی کا پلاٹ چھین لیتا ہے، کسی بھی طرح کسی بھی مسلمان کو ستاتا ہے، تو وہ آخرت میں پھنس جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو عبادت لے کے آیا، نماز لے کے آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، اور یوں آیا کہ کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کا حق مارا، تو کل بروز قیامت اللہ پاک اس کا بدلہ اسے یوں دے گا کہ جس کا حق مارا تو اللہ پاک حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں لے لو، اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ ناظرین، ہم غور کریں کہ ہمارے پاس نیکیاں ہے ہی کتنی، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کا انداز کیا ہے، ہماری عبادتوں کا انداز کیا ہے، ہمارے پاس اخلاص کتنا ہے۔ اور اگر ہم نے بری نیت کی وجہ سے کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کا قرضہ دبا لیا، کسی کے پلاٹ دبا لیے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ جما لیا، تو آخرت میں پھنس جائیں گے، اور آخرت میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے بلکہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑے گی، اور آخرت میں ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر ہوگی، ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی۔ ناظرین، غور کریں کہ جو لوگ بری نیتوں کی وجہ سے برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، تو آخرت میں کیسے پھنس جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کسی سے پلاٹ کا سودا کرتے ہیں، اور ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے دنوں میں وہ پیسہ آپ نے مجھے دینا ہے۔ اب اگر وہ شخص پیسہ دینے میں کچھ دن لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو رقم ہے اس کے پاس جو آئی تھی وہ اس پورے رقم پر قبضہ جما لیتا ہے، اور بولتا ہے کہ اب پلاٹ کا بھاؤ بڑھ گیا، اور یہ پیسے بھی تم نے جو بیانہ دیا تھا یہ تمہیں واپس نہیں ملے گا، کیونکہ تم 2 دن لیٹ ہو گئے، تم 3 دن لیٹ ہو گئے، تم 1 دن لیٹ ہو گئے۔ اب اس کی نیت ایکچولی جو ہوتی ہے نا، وہ پلاٹ پر جو ہے قبضہ جمانے کی ہوتی ہے، وہ زیادہ پیسے لوٹنے کی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ بلا اجازت شرعی اگر وہ ایسے کام کرتے ہیں تو آخرت میں کیا جواب دیں گے۔ دنیا میں تو بظاہر یہ مال بڑھ جائے گا لیکن آخرت میں پھنسا دے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر جو ہے نا یتیموں کے مال پر ہوتی ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ پیسے والا تھا، یتیم کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، تو اس بری نیت سے وہ اس یتیم کے ساتھ اپنا تال میل قائم کرتا ہے، اپنے رشتے بناتا ہے، اس کو مدد کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے نا اس سے میں فائدہ حاصل کر لوں۔ بعض لوگ ہر کام میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں، بڑے خود غرض ہوتے ہیں، ہر کام میں یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنا فائدہ حاصل کیسے کر لوں، میں دنیا کیسے حاصل کر لوں، میں پیسے کیسے کما لوں۔ تو ایسے لوگ جن کی نیتیں بری ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وراثت کا مال جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہن کا جو حصہ ہوتا ہے یا بھائی کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا ماں کا حصہ ہوتا ہے، تو وراثت کے مال میں بھی لوگ خیانت کرتے ہیں۔ ناظرین، وراثت کا علم جو ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے، اور ہم اپنی اٹکل سے وراثت کے مال کو تقسیم نہ کریں، بلکہ ہم علماء اکرام کی بارگاہ میں رجوع کریں، مفتیان اکرام کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ یہ جو والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہمارے گھر میں اتنے فیملی ممبرس ہیں، اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، ماں ہیں، تو اب یہ جو وراثت کا مال ہے یہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ بعض لوگ بری نیت کی وجہ سے علماء اکرام سے رابطہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی اٹکل سے، اپنے کیلکولیشن سے جو ہے وہ خود زیادہ مال رکھ لیتے ہیں، بہن کو کم دیتے ہیں، بھائی کو کم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابا نے میرے نام پہ یہ کیا تھا، ابا نے میرے نام پہ یوں کیا تھا، اور یوں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بری نیتوں کی بڑی نحوستیں ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں بری نیتیں ہیں، پلاٹوں پر قبضہ جمانے کی نیتیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیتیں ہیں، لوگوں کو مال لینے کی نیتیں ہیں، تو یاد رکھیے آخرت میں ہم بڑے پھنس جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کو مرنا ہے نا، اور مر کر قبر میں اترنا ہے، اور ہر طبقے والا، ہر مذہب والا یہ کہتا ہے کہ انسان ایک نہ ایک دن مرے گا۔ آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، بوڑھے کو بھی مرنا ہے، جوان کو بھی مرنا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے دن ہماری زندگی ہے۔ اب ہم اس ذلیل دنیا کی خاطر ہم لوگوں کا حق ماریں، ہم کسی کے پیسے چھین لیں، ہم جو ہے وہ کسی کا پلاٹ چھین لیں، کسی کے پلاٹ پر قبضہ جما لیں، کسی کو ستائیں، کسی کو تکلیف دیں، تو آخرت میں ہمارا بنے گا کیا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو مارتی ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ کل بروز قیامت بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے
اور اس سینگ والی بکری کو بے سینگ کیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لیں گی۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ نیکیوں کا ہوگا، کہ جس نے ستایا، جس نے تکلیفیں دی، جس نے قرضہ دبایا، جس نے لوٹا، جس نے جو ہے وہ دھوکہ دیا، جس نے پلاٹوں پر قبضہ کیا، کسی یتیم کا مال کھایا، وراثت میں جو ہے کسی کا حصہ نہیں دیا، سارے مال پر قبضہ جما لیا، تو انہوں نے غور کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پاس تو نیکیاں ہے ہی کتنی، اور اگر یہ ساری نیکیاں انہیں دے دی جائے گی تو میرا بنے گا کیا؟ اور جس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا، اور کسی کے حق باقی ہے، کسی کو اس نے ستایا ہے، گالی دی ہے، تکلیف دی ہے، تو اب ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ ناظرین، بڑا نازک معاملہ ہوگا۔ قیامت کا دن جب ہوگا تو سورج 1.25 میل پر ہوگا، آگ برس رہی ہوگی، زمین تانبے کی ہو جائیں گی، ننگے پاؤں سب کو کھڑا کر دیا جائے گا، سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ تو ہم ایسے ماحول میں کیسے حساب و کتاب دے پائیں گے؟ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ تو ناظرین، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں بھی چیک کر لیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ بعض لوگ غریبوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہے نا ان کا نام بنے، ان کی شہرت ہو۔ بعض لوگوں کو شہرت کمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، عزت کمانے کی بڑی بھوک ہوتی ہے، اور ہر کام میں یہ سوچتے ہیں کہ میری شہرت کیسی ہو جائے، مجھے عزت کیسی ملے۔ اچھے اچھے کام بھی وہ بری نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک واقعہ، ایک حکایت کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ ایران کے بادشاہ کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا، جس طرح مصر کے تمام بادشاہ فرعون کہلائے جاتے ہیں۔ ایک بار ایک بادشاہ کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے آئی۔ بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ تھا۔ اس نے بچی سے پوچھا کہ یہ رس تم کس طرح بناتی ہو؟ اس بچی نے بتایا کہ اس باغ میں بہت سارے اعلیٰ قسم کے گنے کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے گنا نچوڑ کر رس نکال لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی۔ وہ بچی رس لینے گئی۔ اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ میں یہ باغ زبردستی لے کر اس کو دوسرا باغ دے دوں گا۔ اتنے میں وہ بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیسے علم ہوا؟ وہ بچی کہنے لگی، پہلے بآسانی رس نچوڑ جاتا تھا، لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نکال نہیں سکی۔ بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت سے توبہ کر لی اور کہا، ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو۔ چنانچہ وہ گئی اور بآسانی رس نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، دیکھا بری نیتوں کی کیسی نحوست ہے۔ عمل کی 2 قسمیں ہیں، اچھا عمل اور برا عمل۔ برے عمل کو چاہے کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ بعض لوگ برے کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اس چوری کے پیسے سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، اس لوٹ کے پیسوں سے میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ تو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ برا عمل اچھی نیت کے ساتھ بھی کیا جائے نا تو اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہی ملے گا۔ تو برا عمل چاہے کتنی بھی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے وہ بہرحال برا ہی ہوتا ہے، اور اچھا عمل اگر بری نیت کے ساتھ کیے جائے تو ثواب ملنے کی تو امید ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کبھی عذاب بھی مل سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہت سارے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں مگر ان کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ان کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے، ان کی نیت عزت حاصل کرنے کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ حاجی ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو حج کرنے سے پہلے ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے، پھر جیسے ہی حج کر کے آ جاتے ہیں ان کے گھر کے باہر ایک بڑی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے نام کے آگے وہ حاجی کہتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں پکار کر کہتا ہے تو وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ حاجی کہہ کر پکارو، حاجی فلاں، حاجی فلاں۔ تو اپنے آپ کو حاجی لگانے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حاجی کہنے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، میری شہرت ہوگی۔ تو یہاں ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ حج کس کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا، ثواب کے لیے کیا، اپنی بخشش کے لیے کیا، اللہ
اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے کیا؟ تو غور کریں، اگر اچھا عمل بھی ہے نا اور نیت خراب ہوئی تو ناظرین ایسے لوگ آخرت میں پھنس جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی جب کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں نے جو ہے اتنا مہنگا جانور خریدا، وہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا امیر ہے۔ تو اب یہ قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئی بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں پیسے دیتے ہیں، امام صاحب کی خدمت کرتے ہیں یا مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، ان کی نیتیں بعض اوقات شیطان یوں خراب کر دیتا ہے کہ ان کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے اتنی رقم دی ہے، میں نے مسجد میں اینٹ دیا ہے، میں نے مسجد میں جو ہے وہ سیمنٹ دی ہے، لوہا دیا ہے۔ اب امام صاحب جو ہے نا جمعے کی نماز میں سب کے سامنے میرے نام کا اعلان کرے کہ فلاں نے جو ہے مسجد میں اتنا چندہ دے دیا اور میرے نام سے دعا کر دیں۔ یہ دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ مسجد میں جو چندہ دیا، کیا لوگوں میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں چندہ دیا کہ لوگ جانے کہ کتنا سخی آدمی ہے، کتنا دلدار ہے، کتنی مسجد کی خدمت کرتا ہے، اس نیت سے مسجد پہ چندہ دیا؟ یا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے مسجد میں چندہ دیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو اور ایسا دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی اتنا چھپا کر ہم نے جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کا ہے کہ اگر مسجد میں چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں تو بس نیت یہ ہوتی ہے کہ میری شہرت ہو۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں بھی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اس انداز میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ فلاں ماں بدولت نے جو ہے اتنے کپڑے بانٹے، اتنا جو ہے اناج بانٹا، ایسا کیا ویسا کیا۔ اور نیت کیا ہوتی ہے بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے سخی جانے۔ بعض اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کرتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا لوگ ان کی تعریف کریں نہ کریں۔ لیکن بعض لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف عزت کمانے کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی دنیا کے حصول کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے۔ یہاں وہ لوگ بھی جو امامت کرتے ہیں، جو تدریس کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ وہ غور کریں کہ ہم امامت کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد سیلری حاصل کرنا ہے، اجارہ حاصل کرنا ہے، یا دین کی خدمت ہے؟ جو دینی اداروں میں کام کرتے ہیں ان کا مقصد، وہ اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح جو تدریس کرتے ہیں وہ اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ اپنی نیتوں کو چیک کریں، علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ کی رضا ہے یا پھر عالم کہلانے کا جذبہ ہے یا حافظ کہلانے کا جذبہ ہے؟ تو جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخر زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے بہانے سے دنیا کمائیں گے، لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کیسے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کیا مجھے دھوکہ دیتے ہو یا مجھ پر جرأت کرتے ہو؟ میں اپنی قسم فرماتا ہوں کہ ان لوگوں پر انہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا جو بردبار کو حیران کر چھوڑے گا۔ ناظرین، غور کریں، جو دین کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، جن کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، وہ امامت ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ سیلری ملے، دین کا ان کا کام کرنا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو ہے نا، اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں نوجوانوں کو آپ قرآن پڑھائیے، آپ تو ماشاءاللہ کافی اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پیسے تو مجھے کوئی دیتا تھوڑی ہے، یہاں کے لوگ پیسے دیں گے تو میں قرآن پڑھاؤں گا۔ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تعلق سے کہا جاتا ہے تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسے ملیں گے تو قرآن پڑھاؤں گا۔ اب غور کرنا چاہیے کہ قرآن پڑھانے کی نیت کیا ہے؟ پیسہ۔ اگر پیسوں کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں تو پھر ثواب کہاں ملے گا؟ پیسوں کے لیے امامت کر رہے ہیں تو ثواب کہاں ملے گا؟ اور جو دین کا کام پیسوں کے لیے کرتے ہیں، عزت کمانے کے لیے کرتے ہیں، نام کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو آخرت میں بڑے پھنس جائیں گے۔ ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم تھا۔ جب وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا تو کافی عرصہ دکھائی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔
پھر ایک دن ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں خنزیر تھا، جس کے گلے میں کالی رسی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، یہ خنزیر وہی شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کو کافی حیرت ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی، اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس شخص کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دے، تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کس سبب سے یہ اس حالت کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، اگر تم مجھ سے آدم کی طرح یا اس سے بھی زیادہ دعا کرو گے تو میں اس کے بارے میں قبول نہ کروں گا، مگر میں تمہیں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کا طلبگار تھا۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ دین کے ذریعے دنیا کمانے کی حرص رکھتے ہیں، ان کا مقصد دین کے ذریعے دنیا کمانا ہی ہے، دین کی خدمت نہیں ہے، نیکی کی دعوت نہیں ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے، لوگوں کو علم دین سکھانا نہیں ہے، ایسے لوگ کل بروز قیامت اللہ کی ناراضگی حاصل کریں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ ہم ہر عمل بس اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میرے شیخ طریقت قبلہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، یا اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کوئی کام ایسا کرو زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی، کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی۔ تو ناظرین، ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ بری نیتیں شیطان داخل کر دیتا ہے، اس کو چیک کرتے رہے، بری نیتوں کو دور کریں اور ہر عمل کو اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے لیے کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ ناظرین، FGN چینل دیکھتے رہیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو دکھانے کی ترغیب دلائیے، اور FGN چینل جو ہمارے YouTube پر ہے اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اس کو لائک بھی کیجیے اور اس کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اگر اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اچھا ماحول ضروری ہے، اچھی صحبت ضروری ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا آپ کو اچھا ماحول فراہم کرتی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیے، اپنے گھروں میں FGN چینل کو شروع کروائیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے گھروں پر FGN چینل شروع کروائیے۔ انشاءاللہ نیک نیتوں کے ساتھ یہ عمل کریں گے، اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔